الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني وقرآنا العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن العظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. یہ سورہ الحجر 15ویں سورہ 14ویں پارے میں اس کی آخری 6 آیات تلاوت کی گئی ہے. 87 تا 93 ان آیات کے کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل بڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو یا ایمان لانے والوں کے لیے اپنے باتوں کو ڈھانپ رکھو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردادوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہ آیات جو ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا پچھلے ہفتے بھی، یہ اس سورہ کے خلاصے کے طور پہ آگے بھی 5 آیات اور بچی بھی ہیں جس میں سورہ ختم ہو جائے گی. مکی صورت ہے اور مکی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریباً 9-10 ہجری کے قریب نازل، 9-10 صدی نبوی میں نازل ہوئی ہے، نبوت کے 9-10 سال ہے. اس میں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، قرآن کا جو کرکس ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور دعوت، قرآن کا مرکزی موضوع دعوت ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے اور ان کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف راغب کیا جائے اور اللہ کے سے کفر کرنے کے نتائج سے ان کو آگاہ کیا جائے کہ دنیا میں کیا نتیجے نکلنے والے ہیں اس کے اور آخرت میں کس کے دو چار ہوں گے. یہی بات اس کی پہلے آیتوں میں بھی جو گزشتہ ہفتے چکی آ چکی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا تھا کہ اے بے خوف و خطر اپنے دعوت پہ جمے رہیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے اور غم نہ کیجیے، آپ صبر کیجیے، اپنے آپ مقام پہ جمے رہیے. اور آپ کے توسط سے آپ کے بعد اب رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو اس کی طرف مدعو کریں. تقریباً 75% غیر مسلم پائے جاتے تک قرآن کی بات کو پہنچانا اور جو مسلمان ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہمارے جیسے، ان کو اصلاح کی طرف متوجہ کرنا، یہ کام بنیادی ہے جو قرآن سے کرنے کا اور اپنے ایمان میں اضافہ کرنا. اب یہاں پہ فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں اور قرآن عظیم طے کیا ہے. اس آیت کے بارے میں مفسرین کے اس سبعًا مِنَ الْمَثَانِي سے کیا مراد ہے؟ 7 مِنَ الْمَثَانِي، 7 مثانی ہیں. اس سلسلے میں مفسرین کے اندر 3 طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے مفسرین کی یہ کہتی ہے اس سے قرآن پاک کی شروع کی 7 صورتیں مراد ہیں جو بڑی بڑی ہیں، 200 آیتوں سے زیادہ. سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے اور 7 صورتیں اس میں. لیکن اس کے بارے میں کوئی بات میں دلیل نہیں دی ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے، کم لوگوں کی رائے یہ ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ دلیل لاتے ہیں وہ قرآن پاک سے ہی، جس میں کہ وہ بتاتے ہیں دوسرے طریقے سے کہ اس سے پورا قرآن مراد ہے.
کیونکہ خود قرآن پاک میں کہا گیا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابوں متشابہ مثانی ہے. یہاں پر بھی مثانیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوگا اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک متشابہ مثانی کتاب کی صورت میں. تو کہا کہ چونکہ یہاں پر بھی وہی لفظ آیا ہے پورے قرآن اس سے مراد ہے تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن اس سے مراد ہے جس کو کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اور بخاری اور مسلم میں بھی وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ام القرآن ہے سب المکان والقرآن نصیر. یہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں. وہ 7 آیتیں بنتی ہیں بسم اللہ کو جوڑ کر کے. بسم اللہ پہلی آیت اور اس کے بعد دوسرا آیت کل ملا کے 7 آیتیں بنتی ہیں اس کے بارے میں کہ بار بار پڑھی جانے کے لائق ہے. اور بعد میں والقرآن نصیر تو کہا گیا کہ یہی ام القرآن ہے. واقعہ یہ ہے کہ انہیں قرآن پاک کی پوری تعلیمات سوال کے جواب میں بندہ جو اللہ سے کرتا ہے آ گئی ہے. اس میں اللہ کے تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے, اس کے اندر میں روز قیامت یعنی آخرت کا ذکر ہے, صراط مستقیم کی درخواست کی گئی ہے اس کے اندر میں. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا جس پہ تو نے انعام کیا. قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کے آدمی اللہ کے انعام کا مستحق ہوتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے. جو مغضوب تو ان کا راستہ نہیں چاہیے, تو تعلیم تو ان کا راستہ نہیں چاہیے. تمام کے تمام چیزیں قرآن اور پھر اس کا یعنی سورہ فاتحہ میں آ گئی ہے اور اس کا جواب قرآن ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتا ہے. تو اس کی طرف متوجہ مفسرین کی بڑی رائے کہتی ہے کہ اس سے مراد یہی ہے سورہ فاتحہ ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور آپ کی بات سے تمام دوسرے لوگوں تک جو اسکول کو پڑھیں گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو یہ چیز عطا کیا ہے. یہ 7 آیتیں جو ہیں سوچئے بغیر فاتحے کے نماز نہیں. ہر نماز میں ہم نے بھی نماز پڑھی ہے, کم سے کم 7 رکعت تو پڑھی ہے. اس میں بھی ہم نے سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا ہے. آدمی اس کو سمجھ کر کے اس کے اوپر استحضار اس کا ہو تو آدمی کی زندگی تبدیل ہو جائے. یہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی اور پورا قرآن ہمارے سامنے. تو کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تو یہ ہم نے تو آپ کو صبر مسائل آپ کو عنایت فرمایا ہے. کتنی بڑی نعمت, قرآن عظیم کی نعمت آپ کو عطا فرمائی, عطا کیا میں نے. اور کہا پھر آگے فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. یہ بہت سے لوگوں کو جو طرح طرح کی چیزیں دے رکھی گئی ہیں ان پہ آپ ہرگز ان سے لوگ پہ اپنا ان کے لوگوں دے رکھے اس پہ آپ اٹھا کر نہ دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پہلے تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ قوم کے برسر آوازہ لوگوں کو, پیسے والے لوگوں کو, سودا والے لوگوں کو, زور والے لوگوں کو اپنی دعوت کا موضوع بناتے تھے. کیوں؟ بس کہتے سوچتے تھے اور صحیح سوچتے تھے کہ اگر یہ رائے راست پر آ گئے تو پوری قوم رائے راست پر آ جائے گی. ان کا مال و در جو ہے, ان کی جو قوت, ان کی جو توانائی ہے وہ فالتو کے اور اسلام کے خلاف خرچ ہوتی ہے, اللہ کے ہدایت کے خلاف خرچ ہوتی ہے. اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو وہ بھی ان کی بھی زندگی بنے گی اور دوسروں کو ہدایت پائیں گے. ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے قریش کے تعلق سے ہی خیالات کا ہوتا تھا کہ کاش یہ اسلام قبول کر لیتے, کاش ان کو اللہ نے دولت و سرمایہ دیا ہوا ہے وہ اسلام کے خلاف خرچ کرنے کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ آپ کی خواہی ہوا کرتی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا کچھ اور اصول ہیں ہدایت اور ضلالت کے تعلق سے, تو اللہ تعالیٰ کا ان کو جو کچھ دیا ہوا ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں. اس طرح ہم کو بھی یہی چیز ہم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں دندناتے پھر رہے ہیں, ان کے پاس دولت ہے, ثروت ہے, پورے دنیا کے سپر پاور بنے ہوئے ہیں, پر ہمارا معاملہ عجیب سا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے کہ ان کی طرف نظر اٹھا کے مت دیجیے, آپ کو تسلی کا مولوی بتایا جاتا ہے. اور قرآن کی دعوت کے تعلق سے اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن کی نعمت دی گئی ہو اگر دنیا کی نعمتوں کی طرف وہ دیجیے تو گویا اس نے قرآن کی بے قدری کی. لیکن یہ تبھی ممکن ہے میرے بھائی بزرگوں جب ہم قرآن پاک کو اس معنی نہیں لیں کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے, نہ کسی بھی اس کو بھی ہمارے پوزیشن میں اس کے ہیں, بلکہ آدمی سمجھے کہ کتنی بڑی دولت ہے, کیسی اخلاقی تعلیمات دیتا ہے, کیسا انسان بناتا ہے, کیسے نمونے کا انسان بناتا ہے. یہ ہم جب اس کو سمجھیں گے تبھی اس کے معنی میں ہم غور کر رہے ہوں گے. اسی طرف توجہ یہاں پہ دلائی گئی ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ بالکل نہ کریں جو ان کو دیا ہوا ہے. ولا تحزن علیہم, اور ان کے تعلق سے آپ جو ہے اپنا دل نہ پڑھائیں. آپ پڑھا کرتے تھے, یہ ایمان نہیں لاتے ہیں, ہم تو ان کے بھلے کی بات کر رہے ہیں, مان کے نہیں دے رہے ہیں.
یہ جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں، بخت پا کے چلے جا رہے ہیں، اسے دل بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کیا کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں گے سلسلے میں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارا دل ان لوگوں کے لیے کھلنا چاہیے، نہ کہ ان کے بارے میں بغض اور نام کا تجربہ پایا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کی بندگی اختیار کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیروی اختیار کر لیتے ہیں، یہ ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے ان کے لیے خیر خواہی کا، ان تمام لوگوں کے لیے جو بظاہر اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کی طرف نوٹ ہے کہ آپ ان کی طرف سے جو ہے اور آئے گا کہ اور ایمان لانے والوں کی طرف جھکیے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں، جناحک للمؤمنین، وقفز یعنی ڈھانپ لینا، اپنے بازو کو ڈھانپ لینا۔ قرآن کی دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے کہ جب والدین ایک یا دو میں سے جڑے ہوں تو ان کے سامنے بچوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے۔ محبت و رحمت کا اس سے عمدہ استعارہ ہو نہیں سکتا۔ یہی الفاظ یہاں استعمال کیے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے متوجہ مت ہوئیے، ان کی طرف آنا کے مت دیکھیے ان کو کیا کیا گیا، بلکہ ان مومنین پہ توجہ دیجیے۔ آپ میرے بھائی، یہ مومنین بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحیم و شفیق ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا آپ ان کے اوپر اپنے جو ہے رحمت کے بازو کو ڈھانپ لیجیے۔ یہ ہے وہ معاشرہ جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان کی طرف سے آپ آنکھیں پھیریے، ان کی طرف توجہ دیجیے، ان مومنین کی طرف، اس کی طرف کہا گیا ہے۔ یہی رویہ، کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت ہمیں سبق دیتی ہے، ہمارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے مومنین مسلمانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، نہ کہ ہمیں دوسرے کے بارے میں اپنے بارے میں جو رکھتے ہیں، جو دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے مقبول ہو جاتا ہے، اگر ہماری ایسا نہیں کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا گیا کہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ان کے اوپر ڈھانپ لیجیے رحمت سے جیسے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ صاف صاف کہہ دیجیے کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ نذیر اور مبین، مبین اس میں دونوں معنی شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی پوری دعوت کو بے کاست بیان کیجیے، کچھ چیزیں بچا کے نہیں، بس نہیں تھوڑی سی باتیں تھی بتانے کی جو ہوتی ایکسیپٹیبل ہوگی، نہیں، پوری طور سے کھول کر کے بیان کیا۔ نذیر مانا ڈرائے، ڈرانے والا، تو لوگوں کو اس آفت سے ڈرایا جائے، بتایا جائے کہ لوگوں ایک اللہ، ایک رب، ایک پالنہار کی پیروی اختیار کرنے کے بجائے اگر تم دوسروں کی کرتے ہو، دوسروں کی پوجا کرتے ہو، دوسروں کی بندگی کرتے ہو، اس سے منہ پھیرتے ہو، تو کس انجام سے تم دو چار ہونے والے ہو، مرنے کے بعد آخرت میں اور دنیا میں بھی کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا جائے۔ بار بار قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس کے ذریعے سے ہم کو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، زور ہے کہ میں بے شک ڈرانے والا ہوں، اس میں بڑا زور ہے، یعنی کیشول نہیں ہے یہ، بلکہ یہی وکیل ہی ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو ڈرائیں بتائیں۔ اب ظاہر ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ حکمت کی بات ہے۔ قرآن اس طرح بھی توجہ کرتا ہے دوسری آیتوں میں کہ جو ہے آپ ان کی حکمت کے ساتھ، معزت کے ساتھ اسلام کی دعوت تک پہنچائیے۔ آپ کرتے ہوں گے تو یہ بات کسی اور جگہ پہ بات رہے گی۔ اب اس قرآن پاک کے بارے میں، جس کے بارے میں کیا سبق نکلانی ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا کیا رویہ ہوا تھا۔ اب آگے کی آیت ہے کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، تو الذی جعلوا القرآن عضین، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے کہ ہم نے ان تفرقہ پرادوں کو طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب یہ مقتسمین یہ کون لوگ ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ مقتسمین سے مراد یہاں پہ یہود ہیں، جنہوں نے اپنے کتاب کو، اور یہاں ان کی کتاب کو بھی قرآن سے تعبیر کیا گیا۔ یہ جو آگے آیت ہے جعلوا القرآن عضین، یہاں پہ کہا ہے مفسرین کہ یہاں سے قرآن سے مراد ان کی کتاب ہے، کہ قرآن اس کی نظیر موجود ہے۔ یہاں کے ان کی کتاب کو جو توریت و زبور میں ان کے پاس جو ہے، اور انجیل جو انہوں نے تحریف کر رکھی تھی،
اس کے سلسلے میں کہا جائے انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے وہاں پہ. تو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی قرآن پاک، اسی طرح سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے پاس بھی یہ سبع مثانی بھیجا ہے، یعنی 7 آیتیں بار بار دہرانے والی پورا کا پورا قرآن بھیجا ہے تاکہ ان لوگوں کو تم ڈراؤ، ان کو تم آگاہ کرو. تو دوسرے لوگوں نے اس کے معنی میں یہ لیے ہوئے ہیں، یہاں مختصرین سے مراد جو ہے وہ قسم کھانے والے ہیں. قرآن میں کئی جگہ پہ اس کے حوالے ہیں، سورہ نحل میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ اعراف میں، سورہ نمل میں، اس میں کفار بار بار قسم کھا کے کہتے تھے، جیسے کہ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. یہ کفار جو ہیں بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں قیامت میں اٹھائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم تمہیں ضرور اٹھائیں گے، ہم ضرور تمہیں قیامت کے تو اٹھائیں گے، تمہارا حساب نہیں ہے. اور یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ قسم کھا کے ہرگز نہیں اٹھائے گا. کہا کہ ان کی طرف ادھارا یہ وہ کافروں کی طرف جو کھا کرتے تھے، جس طرح انہوں نے کر رکھا تھا. دوسری جگہ بھی ہمیں کہا گیا ہے، سورہ ابراہیم میں پچھلے دنوں میں ہمارے مطالعے میں آئی تھی، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. آخرت میں جب یہ کفار کے اوپر جب ہر پڑے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ہی تو لوگ وہی نہیں ہو جو قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے ہیں، اب دیکھو ہوا کہ نہیں ہوا. اس طرح کی قرآن کی چند آیتوں کی طرف سائل کہا گیا ہے کہ یہ کفار ہیں جو بار بار جو ہیں قسم کھا کے کہا کرتے تھے. تو کہا کہ نہیں، اللہ نے بھیجا اپنا قرآن، اپنی آیتوں کو ان کی طرف بھیجا ہی. اور ایک اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جو ہے یہ جو کفار مکہ جو تھے وہ کیا کہا کرتے تھے کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا. اس سے کیا مراد دیا مفسرین نے؟ کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے شاعری ہے، کوئی کہتا ہے زمین کو جنون ہو گیا نعوذ باللہ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. دونوں قرآن کی دعوت کو مختلف مار رکھا، اور یہ انہوں نے اس کی دعوت کو ٹکڑے ٹکڑے مار کر رکھا. یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ توریت میں جو کچھ ان کے پاس تھا تحریف شدہ بھی، اس میں سے کچھ چیزوں پہ مانتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھپا جاتے تھے. قرآن پاک نے اس پہ بڑی سخت تنبیہ کی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. یہ بڑی سخت آیت ہے، سورہ بقرہ کی 85 نمبر کی آیت. اس میں کہا جا رہا ہے وہ کرتے کیا تھے کہ جو چیزیں ان کو پسند آئیں اس پہ تو عمل کر رہے ہیں، اور جو چیزیں پسند نہیں ہیں اس میں کچھ پریشانی ہے یا اس کے اندر کچھ آزمائش ہے اس کو ٹال جائیں. یہ سمجھنا ہے کہ ابھی سسپینڈیڈ ہے، یہ آئندہ کبھی کچھ ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم کتاب الہی کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو؟ تو اس کی سزا کیا ہے جو ایسی حرکت کرے؟ کہ دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو اور آخرت میں ایک شدید عذاب کی طرف پلٹایا جائے. مفسرین کرام نے اس آیت کے حوالے سے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ مسلمان بھی یہی کام کرنے لگے کہ قرآن کی چند باتیں جس پہ عمل کرنا آسان ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو، کسی قسم کی آزمائش نہیں ہو، اس پہ تو عمل کیا جائے اور خوب باریکی باریکی سے باقی کو چھوڑ دیا جائے. اس کا انجام یہی ہونا ہے جہاں قرآن نے فرمایا یہاں پر کہ جو ہے کہ دنیا میں ذلت و خالی اور آخرت میں شدید ترین عذاب. میرے بھائیو بڑی سخت آیت ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. قرآن کی کوئی چیز چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ شاپنگ مال نہیں ہے. ایک ٹرالی لیا، جو پسند آیا لے لیا، باقی چھوڑ کے چل دیا، پیمنٹ کر دیا. نہیں، پوری کی پوری چیزوں پہ ایمان لانا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ لوگوں کو متوجہ کرنا. اسی طرف کہا جائے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے، ایسے ہی ہے نبی، ہم نے آپ کی طرف ان چیزوں کو بھیجا ہے. تو اگر یہود نے یہ کام کیا اور ذلیل و خوار ہوئے، تو اگر آپ بھی یہی کریں گے، پہلے تو مکے کو قریش کو کہا گیا اور اس کے بعد تمام لوگ متنبہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی یہی کام کیا، تو سمجھ لو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی چیز سے محفوظ رکھے. اب اس کے بعد آخر میں فرمایا جا رہا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. قرآن پاک میں چند جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، خود رب یہ قسم کھا رہا ہے. اے نبی تیرے رب کی قسم کہ ہم ضرور
ان سے پوچھیں گے کیا کچھ وہ کرتے رہے تھے. اب اس میں مفسرین نے یہود کو بھی شامل کیا ہے، جس سے مطلب یہ لیا جائے مختصرین سے کہا جا رہا ہے کہ خوب پوچھیں گے ان سے کہ کیا کچھ حرکتیں کرتے رہے تھے، وہ کیا کیا عمل کر رہے تھے، کیا مانا کیا نہیں مانا، ہمارے نبی کی کیا تصدیق کی، کیسے کیسے اس کے ساتھ پیش آئے وہ. اور اس سے مراد کفار مکہ لیا جائے تو اسے ہی پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کچھ عمل کیا، کیسے کیسے انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، کیسے قرآن کی مخالفت کی، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پریشان کیا. ان تمام چیزیں پوچھیں کہ کیا عمل کر رہے تھے. اور اس کے معنی اگر جنرل لیے جائیں، مفسرین نے کہا ہے کہ اور عمومی معنی میں بھی ہے، یہی مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہم تمام لوگوں سے تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ رب کی قسم کھا رہا. بہت زور ہے، عربی کے جو ذوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس میں کتنا زور پایا، تیرے رب کی قسم. اور کون کھا رہا ہے؟ یہ رب ہی کھا رہا ہے. ہم ضرور ان تمام لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کیا کچھ عمل کرتے رہے تھے، کیا کچھ کرتے رہے تھے. وہ جس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی، وہ چیزیں بھی جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے تھے، اور وہ تمام چیزیں بھی جسے کرنا چاہیے تھا اور نہیں کرتے تھے رہتے. تو تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی آخرت کے اوپر اس بات آخرت ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ختم کرنے والا ہے اور اس کے بعد سے سب کو دوبارہ پیدا کر کے ایک ایک چیز کا حساب دینے والا ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم نے کیا رویہ اختیار کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا. ان تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا جن تک ہماری دعوت پہنچی اور ہم نے ان کو مان کر نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام لوگوں تک پہنچانے کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.